بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح پڑھو، اور تسبیح پڑھنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ یقیناً ہر بندے کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگے، اس کی دعا اللہ رب العزت فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عمل شیئر کریں گے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت بخشی، بعض قرآنی آیات کو قرآنی آیات پر فضیلت بخشی، بعض قرآنی صورتوں کو قرآنی صورتوں پر فضیلت بخشی۔ اگر دنوں کی بات کی جائے تو دنوں میں جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن بنا دیا، اور اگر مہینوں کی بات کی جائے تو مہینوں میں رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنا دیا، اور اگر راتوں کی بات کی جائے تو راتوں میں شب قدر کی رات کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ یہ تمام راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ تو آج ہم بھی آپ کے ساتھ ایک بڑا آسان سا عمل شیئر کریں گے جسے آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اس بات کا کسی کو علم نہیں کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 21 رمضان کی رات ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 کی ہو یا 29 کی ہو۔ یہ بس اپنے تجربات کی بنا پر بتلایا جاتا ہے کہ شب قدر کی رات 27 رمضان کی رات ہے، لیکن آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو عمل پڑھنا ہے، یہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس عمل کو بھی آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام ہے یا اللہ اور صفاتی نام ہے رحمان اور رحیم۔ دوستو، ان تینوں ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس طریقہ کار سے یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں۔ اس طرح جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی ہیں۔ یقین جانیں کہ ان طاق راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جب 23 رمضان کی رات آئے تو اس رات کو بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب اسلامی مہینے میں یاد رکھنا کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ اب 21 رمضان کی رات کون سی ہوگی؟
جب 20 رمضان ہوگا، 20 رمضان کا دن گزر جائے گا، دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات 21 رمضان کی رات ہوگی۔ اسی طرح جب 22 رمضان المبارک کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات 23 رمضان کی رات ہوگی، یعنی کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی وہ دوسری طاق رات ہوگی۔ اور اسی طرح جب 24 رمضان کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 25 رمضان کی رات ہوگی، اور یہ تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہوگی۔ اور اسی طرح جب 26 رمضان کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 27 رمضان کی رات ہوگی۔ اور اسی طرح جب 28 رمضان کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 29 رمضان کی رات ہوگی۔ تو دوستو، اب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس وظیفے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور رمضان المبارک کی کن طاق راتوں میں پڑھنا ہے، اور رمضان المبارک کی یہ طاق راتیں کب آتی ہیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلا دیا۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے موقع عطا کرتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس کی نورانی مخلوق فرشتے ہی کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہانے بنائے کہ ہم گناہ گار بندے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک ماں اپنے بچوں سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ کچھ ایسے بدقسمت، نالائق اور نافرمان بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی والدین ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، پھر بھی والدین ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دوستو، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلس جائیں؟ وہ تو چاہے گا کہ اس کے بندے اس کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرے اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اسی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا یہ ایک بڑا ہی زبردست عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔